السلام علیکم بچوں. خواتین اور دیگر کمزور طبقات کو خود کفیل بنانے کا پارٹ 2 شروع کر رہے ہیں. پہلے پارٹ میں ہم نے چپکو تحریک دیکھی تھی، شرح مخالفت دیکھی تھی اور خواتین کا بین الاقوامی سال تھا، اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی تھی. آپ کے سامنے جو ایک تصویر نظر آ رہی ہے اس میں مہاراشٹر میں آزادی نسواں کی تحریک کے بارے میں بتایا گیا ہے. آپ اس کو اپنی کاپی میں لکھیں گے. چلیے اب آگے بڑھتے ہیں. اب بین الاقوامی سال خواتین کا بتا دیا گیا 1975 کو، اور اس کو 3 نکات میں تقسیم کیا گیا تھا: امن، ترقی، مساوات، مرد و زن. ٹھیک ہے. اب خواتین کمیٹی یعنی کمیشن اس کا قیام عمل میں آیا تھا. بھارت سرکار نے 1975 میں خواتین کمیشن قائم کیا. اس میں ڈاکٹر پھل رینو گہا کو کمیشن کا صدر جو ہے وہ بنایا گیا، اور اسی طرح سے خواتین کے مسائل اور ان ناانصافی کے تعلق سے جائزہ لیا گیا. اب جب جائزہ لیا گیا تو خواتین میں کیا کیا چیزیں ہوئی. سب سے پہلے خواتین کا سماجی مقام اور ان کا مرتبہ. جیسے کہ سب کو پتا ہے کہ ہندوؤں کا سماج جو تھا، مراٹھی سماج جو تھا، وہ 4 طبقات میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوا تھا. اس میں وہ ہوتے تھے برہمن، شتریہ، ویشیہ اور شودر. تو جو شودر کی عورتیں ہوتی تھی ان سے بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، اور ان کے اوپر جو ہے بہت زیادہ مظالم ہوا کرتے تھے. اسی طرح سے جو ان دوسرے طبقات میں جو تینوں طبقات میں جو خواتین تھی، وہ خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کا حق نہیں حاصل تھا، اور خواتین کی تعلیم اور اس کا فیصد بالکل نہ کے برابر تھا. اب یہ جائزے میں پتہ چلا تھا. اب خواتین کی تعلیم اور اس کا فیصد، تعلیم کی وجہ سے ہونے والی ترقی. اگر ایسا کہا جاتا ہے کہ اگر ایک ماں پڑھی لکھی ہو تو پورا خاندان جو ہے وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، کیونکہ ماں جو ہے ان کی اچھے سے تربیت کرتی ہے اور ان کو بھی پڑھنا سکھاتی ہے. تو بچوں پڑھنا تو بہت ضروری ہوتا ہے، تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، خاص کر کے عورتوں کو. مردوں کو تو ہے ہی ہے، ہر انسان کو ہے ایکچولی، لیکن خاص کر عورت کو. کچھ نہیں تو اپنے بچوں کو تو پڑھا سکتی، اپنے بچوں کی تو دیکھ بھال کر سکتی، اپنے بچوں کو تو ٹیوشنز وغیرہ نہیں بھیج کے خود پڑھا سکتی ہے، ان کی دیکھ بھال کر سکتی ہے، ان کو صحیح تعلیم جو ہے وہ دے سکتی ہے. تو خواتین کی تعلیم. اور اسی طرح سے روزگار میں خواتین کا تناسب، یعنی کہ روزگار جو تھا اس کی اپورچونٹی سب کو ملی ہوئی تھی. اس میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھی، لیکن عورتیں جو تھی مرد کے مقابلے میں کم تنخواہ پاتی تھی. ان کا تناسب کم تھا، یعنی عورتیں اتنا ہی کام کر رہی تھی جتنا مرد کر رہے تھے، لیکن ان کو جو ہے وہ آدھی تنخواہ دی جاتی تھی. اسی طرح سے خواتین کی جو آج حالت ہے، ان کی پیدائش اور موت کی شرح اور خواتین کا رول، یہ ساری چیزیں جو ہے کمیشن میں سامنے آئی. اب یہ بات ہے، کمیونسٹ پارٹی نے 1980 میں اکھل بھارتیہ جنوادی مہیلا سنگٹنا سنگٹنا قائم کی، اور اس تنظیم نے کیا کیا؟ جہیز، دختر کشی اور خاندانی مظالم جیسے مسائل کے خلاف تحریک شروع کی. سب سے پہلے جہیز لینا اور دینا، اس کو جو ہے قانوناً جرم قرار دیا گیا. دختر کشی کا مطلب ہوتا ہے بیٹا کہ بچی، دختر مطلب بیٹی. یعنی کیا کرتے تھے لوگ، جیسے ہی ان کو پتا چلتا تھا کہ بیٹی ہونے والی ہے تو وہ لوگ جو ہے اپنی بچی کو یا تو کوکھ میں ہی مار دیتے تھے ماں کی، یا پیدا ہونے کے بعد اس کو جو ہے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. اب 1952 کے قانون کی روح سے نئے قوانین جو ہے وہ عورتوں کے لیے عمل میں آئے. سب سے پہلے مرکزی حکومت نے ہندو خواتین کی پوڈگی، دیکھو ان کو جو نان نسخے کا حق دیا. اور پوڈگی کا مطلب یہ ہوتا ہے بیٹا کہ جو ہندو خواتین ہوتی ہیں ان کو جو ہے اپنے مرد کی طرف سے جو ہے وہ نان و نفقہ دیا جائے. اگر وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے تو اپنی بیوی کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اس کو جو ہے اس کو ہر مہینے ایک سرٹن اماؤنٹ دینا پڑے گا، کہ جس سے اس کی اور اس کے بچوں کی جو ہے وہ
پرورش ہو سکے. اس کے ساتھ سیکنڈ پوائنٹ تھا والد کی وراثت میں حصہ دیا جانا. یعنی ان کے پہلے یہ تھا کہ باپ کی جائیداد میں جو ہے بیٹی کا حصہ نہیں ہوا کرتا تھا. ہمارے یہاں ہے، مسلمانوں میں ہے، لیکن دوسرے کاسٹ میں یہ چیز نہیں تھی. اس کے بعد میں خواتین کو اپنی ملکیت کا حق دیا گیا. یعنی اگر میری ممی نے مجھے ایک زمین دی ہے تو وہ میری ملکیت ہے. میں اس کو اپنے شوہر کے نام پہ، اپنے بچوں کے نام پہ کروں، یہ میری مرضی ہے. اگر مجھے کرنا ہے تو میں کروں گی، نہیں کرنا ہے تو میں میرے اپنی ملکیت میں بھی اس کو میں رکھ سکتی ہوں. اسی طرح سے کثیر زوجگی یعنی ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا، اس کو بھی ختم کیا گیا کہ اگر آپ ایک سے زیادہ، یعنی ہندوؤں میں جو ہے وہ ایک ہی بیوی کی جو ہے اجازت تھی، اور وہ چیز کو انہوں نے ختم کر دیے کہ ایک ہی بیوی رکھنا ہے، ایک سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتے. اسی طرح خواتین کو بھی طلاق کا حق دیا گیا. دیکھو یہ سب چیزیں ہمارے یہاں پہ ہے کہ ہمارے یہاں مسلمانوں میں جو ہے عورتیں بھی مرد کو طلاق دے سکتی ہے. اور اسی طرح سے 1961 میں جہیز کو قانون بنا کر جہیز لینا یا مانگنا، اس کو انہوں نے بہت بڑا جرم قرار دیا. فوجداری جرم یا فوجداری گناہ قرار دیا گیا. اور اسی طرح سے 1961 میں میٹرنٹی بینیفٹ ایکٹ آیا. میٹرنٹی یعنی جب ماں اپنا بچہ پیدا کرنے جاتی ہے تو جب وہ جاب پہ رہتی ہے تو اس کو کچھ ان دنوں کے لیے اس کو جو ہے وہ چھٹی لینے کا حق دیا گیا. اسی طرح سے جہیز بندی اصلاح قانون آیا. جہیز کی وجہ سے بہت سی عورتیں جو ہے موت کا شکار ہوتی تھی. ان کے گھر والے جو ظلم کرتے تھے، کبھی زندہ جلا دیتے تھے، کبھی ان کو جو ہے مار ڈالا جاتا تھا. تو اس طرح سے 1984 اور 1961 سے لے کے 1984 کے قانون میں اور اس کو مزید سخت بنایا گیا. اسی طرح سے خاندانی عدالتوں کا قیام ہوا. اس میں شادی بیاہ سے متعلق جو مشکلیں ہوتی تھی، جو تنازعات ہوتے تھے، اس کو حل کیا گیا. پھر پوڈگی، اگر میاں بیوی الگ الگ رہنے کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں تو ان کو جو ہے وہ ایک وہ نہیں ہو، پرابلم نہیں ہو عورت کو اپنے بچے پالنے میں، تو اس کو نان نفقہ دینے کی ذمہ داری جو ہے مرد کو دی گئی. اس طرح سے یک طرفہ سرپرستی، اولاد کی پرورش اور ملکیت کے بارے میں فیصلہ کرنا آسان ہو گیا. پھر معاملات کو نپٹانے میں سمجھداری اور نصیحت کرنے کو اہمیت دی گئی. اسی طرح سے پارلیمنٹ میں مسلم وومن ایکٹ یعنی طلاق شدہ خاتون کو گزر بسر کرنے کے لیے ایک مقررہ رقم کو نان اور نفقہ پوڈگی کہتے ہیں. یہ جو ہے اس میں سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا شاہ بانوں کو نان و نفقہ مانگنے کا حق ہے. یعنی یہ شاہ بانوں کیس بہت زوروں میں چلا تھا. جب ہم کبھی ملیں گے نا بیٹا تو اس کے بارے میں ہم ضرور بات کریں گے. اور اسی طرح سے مذہبی اداروں نے اس کے خلاف بہت احتجاج کیا تھا، جس کے نتیجے میں پارلیمنٹ نے یہ قانون پاس کر دیا. اس کے بعد چلتے ہیں ستی مخالفت قانون. تم کو پتا ہے کہ پہلے کے زمانے میں جب شوہر مر جاتا تھا تو عورت جو ہے وہ اپنی مرضی سے اس کی چتا پر زندہ جل جایا کرتی تھی اور ستی ہو جاتی تھی. اب 4 سپٹمبر 1987 کو راجستھان کے دیورا نامی گاؤں میں روپ کنور کو ستی کیا گیا. اس کو زبردستی اس کے اوپر بٹھایا گیا، کس پر؟ چتا پر، اور اس کو وہاں پر جو ہے ستی ہونے کی ایک مثالی قرار دیتے ہوئے اس کو بہت خوشی ہوئی ان لوگوں کو کہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے. تو اس کے خلاف آزادی کے لیے کام کرنے والی رضاکار خواتین اور صحافیوں نے اس کی سچائی کی تحقیق کی، اور آخر میں سرکار نے 1988 میں یعنی 87 میں یہ ہوا، جو سانحہ تھا یہ ہوا. راجستھان کے دیورا نامی گاؤں میں روپ کنور کو ستی کیا گیا. اس میں اب انہوں نے سخت ترمیمات کے ساتھ ستی مخالفت قانون پاس کیا، اور اس کی روح سے اب جو ہے وہ کوئی بھی زبردستی کسی کو ستی نہیں کرے گا، کسی کو مارے گا نہیں. مطلب کیا کرتے تھے، چتا پہ وہ زندہ اس کو جلا دیا کرتے تھے.
اب جو ہے خواتین اور مردوں میں ہونے والی ناانصافی کو دور کرنے کے لیے 1993 میں یہ قانون پاس کر دیا گیا. قومی حقوق انسانی کمیشن نامزد کیا گیا. اس میں اجتماعی مظالم، طلاق شدہ خواتین کے حالات، اس کے اوپر جو ہے کمیشن نے کام کیا. سمجھ میں آیا یہاں تک بیٹا کہ ستی کی مخالفت ہوئی، پارلیمنٹ کا مسلم وومن ایکٹ جو ہے وہ اس میں آیا، عمل میں آیا، اور خاندانی عدالتوں کا قیام ہوا. اور اسی طرح سے دستور نے بھی یعنی خواتین کے لیے محفوظ نشستیں کی. دستور نے 73ویں اور 74ویں ترمیمات کے ذریعے مقامی انتظامی اداروں میں 1/3 نشستیں خواتین کے لیے محفوظ کی گئی، 1/3. اور سرپنچ ہو، صدر ہو، میئر ہو، کوئی بھی عہدہ ہو، اس کے لیے خواتین کو بھی ریزرویشن دیا گیا. ملک کی 15 ریاستوں میں خواتین کو 50% ریزرویشن دیا گیا ہے. کتنا؟ ملک میں 15 ریاستوں میں خواتین کو 50% ریزرویشن دیا گیا ہے. دستور میں خواتین کے لیے بہت ساری چیزیں بندوبست کیے گئے ہیں، جیسے کہ مساوات مرد و زن کے اصول پر عمل آوری کرنی ہے، یعنی مرد عورت جو ہے وہ دونوں الگ نہیں ہیں. اور اسی طرح سے ووٹ دینے کا حق، تعلیم کا حق، روزگار کے یکساں مواقع، ستی جہیز جیسی غلط رسموں پر پابندی، خواتین کو طلاق نہیں دینے کا، نان اور دکا دینے کا حق، وراثت میں قانوناً حصہ، اور اسی طرح سے مقامی انتظامی اداروں میں محفوظ نشستیں بھی رکھی گئی ہیں. اب چلتے ہیں ہم درجے فہرست ذاتیں ان کی طرف. دیکھو، آزادی کے وقت ایسا تھا کہ برہمن، شتریہ، ویشیہ اور شودر 4 حصوں میں جو ہے یہ بٹی ہوئی تھی. سوسائٹی، سماج جو ہے وہ 4 حصوں میں بٹا ہوا تھا. برہمن، شتریہ، ویشیہ، یہ لوگوں کے تو ٹھیک تھے حالات، لیکن شودر کی بہت حالت خراب تھی. اس کو اچھوت طبقہ سمجھا جاتا تھا، اور ان لوگوں کو تعلیم اور ملازمتیں کچھ بھی نہیں ملتی تھی. تو دستور نے ان کو یہ آزادی، مساوات کی قدر دی، ان کو بڑھاوا دیا، اور دفعہ 17 کے مطابق چھوت چھات پر پابندی عائد کر دی گئی. اور اسی طرح سے اچھوت طبقے کو درجے فہرست ذاتوں میں شامل کر کے انہیں بھی تعلیم اور ملازمتوں میں نمائندگی دی گئی. بچوں، آپ لوگ اس طرح سے سمجھیے کہ برہمن، شتریہ، ویشیہ اور شودر. تو برہمن جو تھا وہ مذہبی کام دیکھتا تھا سارے. شتریہ جو تو میدان جنگ میں لڑائی کرتا تھا. ویشیہ جو ہے وہ بزنس مین تھا، کرافٹ مین تھا. اور اسی طرح سے شودر جو تھا وہ پورے گاؤں کے جو ہے وہ سارے گندے کام جو ہے وہ کرتا تھا. لوگوں کے گھروں میں ٹوائلٹس ہوتے تھے، وہ اپنے سر پہ جو ہے وہ ٹوکرا رکھتا تھا وہ ٹوائلٹ کا، اور اٹھا کے گاؤں کے باہر جا کے پھینکتا تھا. ان لوگوں کو مندروں میں جانے کی اجازت نہیں تھی. ان لوگوں کو آبی ذخیروں کے پاس جا کے پانی پینے کی اجازت نہیں تھی. مندروں میں نہیں جا سکتے تھے، وہ کسی کے گھر میں نہیں جا سکتے تھے. ایسی بہت سارے مسائل جو تھے وہ اچھوت لوگوں کے ساتھ میں تھے. تو ان لوگوں کو جو ہے بہت اچھا، ان کے ساتھ میں بہت اچھا ہوا کہ دستور نے آزادی، مساوات کی قدروں کو بڑھاوا دیا. تو اچھوت طبقے کو درجے فہرست ذاتوں میں شامل کر کے تعلیم بھی ملی، اور اسی طرح سے ملازمتوں میں بھی حصہ ملا. اور اسی طرح سے درجے فہرست جماعتیں یعنی کہ قبائل، جو دور دراز علاقوں میں جنگلات میں رہنے والے آدیواسی، ان لوگوں کو جدید ترقی سے دوری اور بہت کم آمدنی کی وجہ سے ان کی زندگی کا معیار جو ہے وہ بہت گرا ہوا تھا، پست تھا. اور ان کے پاس ہے نا طبی امداد کی کمی بھی تھی. کیا ہوتا تھا، وہ لوگ دیسی علاج کرتے تھے، مینس جڑی بوٹیوں سے. ان کے پاس جو ہے نارمل جو اپنے ڈاکٹرز ہوتے ایسا کچھ نہیں تھا. تو اس کے سبب آدیواسیوں کو انہوں نے تحفظ دینے کی ضرورت سمجھی، اور اسی طرح سے اس طبقے کو مقننہ تعلیم اور سرکاری ملازمتوں میں ریزرویشن دیا گیا. جیسے عورتوں کو ریزرویشن دیا گیا، ایسا درجے فہرست جماعتیں یعنی قبائلوں کو بھی دیا گیا. اب اس کے بعد آتے ہیں دوسرے خانہ بدوش قبائل. یہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنی گزر بسر کے لیے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، دوسرے گاؤں سے تیسرے گاؤں، اسی لیے ان کو جو ہے کیا کہا گیا، خانہ بدوش. خانہ بدوش مطلب ایک جگہ مستقل نہ رہ کر بار بار جو ہے وہ اپنی جگہ کو تبدیل کرے.
اب یہ لوگ بھی ایک جگہ نہیں رہتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنا پورا سامان، اپنی سارے بچے، اپنا سارا ریوڑ لے کے نکل جاتے تھے۔ تو انگریزوں نے 1871 میں جرم مخالف قانون کے تحت چند جماعتوں کا یعنی مجرم طبقے کے طور پر تعین کیا۔ اس میں جو یہ خانہ بدوش تھے اور قبائل یہ لوگ شامل تھے، کیونکہ ان کو ایسا بتایا گیا کہ آزادی کے بعد انگریزوں کے ٹائم پہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ یہ لوگ کچھ جرم کرتے ہوں گے، اس لیے ان کو جو ہے وہ مجرم طبقہ قرار دیا گیا، کیونکہ وہ ایک جگہ رہتے ہی نہیں تھے نا، ایک جگہ کچھ کرتے ہوں گے، چوری کرتے ہوں گے، ڈاکہ زنی کرتے ہوں گے، اور وہاں سے دوسری جگہ چلے آتے ہوں گے، پھر دوسری جگہ سے تیسری جگہ۔ تو خانہ بدوشوں قبائلی جماعتوں کو تعلیم اور ملازمت میں نمائندگی دی گئی کہ وہ بھی ایک تعلیم حاصل کر کے، دیکھو تعلیم ہر جگہ ضروری ہوتی ہے بچہ، تعلیم حاصل کر کے ہم زندگی میں بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ان لوگوں کی تعلیم پر زور دیا گیا اور خانہ بدوشوں اور قبائلی جماعتوں کو تعلیم اور ملازمت میں نمائندگی دی گئی۔ اسی طرح سے ایک اور طبقہ رہ جاتا ہے اقلیتی طبقات۔ کسی سماج میں مذہبی یا زبانی یا نسلی اعتبار سے کم تعداد کے گروہ کو کیا کہتے ہیں بیٹا؟ اقلیت۔ اقلیت میں ہم لوگ کم ہے نا ہندوستان میں، ہم اکثریت میں نہیں ہے، اکثریت میں ہندو ہے، اور بھارت میں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اقلیت میں آتے ہیں۔ اب بھارت میں مختلف مذاہب، زبان اور تہذیب کے لوگ رہتے ہیں، اور ان تمام لوگوں کو اپنی ثقافت کا تحفظ اور نگہداشت کا حق حاصل ہے۔ یعنی اقلیتی طبقات کو بھی جو ہے بہت سارے وہ مراحت حاصل ہے، آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہو، اسی طرح سے آپ اپنی زبان بول سکتے ہو، آپ اپنے مذہب پر عمل پیرا ہو سکتے ہو، اور اسی کے ساتھ میں تمام لوگوں کو اپنی جو پرانی ثقافت ہے اس کو بھی ہم جو ہے وہ محفوظ کر سکتے ہیں، اس کی نگہداشت کر سکتے ہیں، اور اس کو ہم جیسا جی چاہے ہم رہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم کو جو ہے ہمارے قانون نے کیا دیا ہے؟ مساوات کا حق دیا ہے۔ ٹھیک ہے بچہ، سمجھ میں امید ہے آپ لوگوں کو یہ لیسن اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ سیکنڈ پارٹ ہے آج کا، اور اسی کے ساتھ آپ لوگوں کا یہ لیسن یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو اپنی کاپی میں اس کے سوالات اور جوابات کرنے ہیں۔